وہ بخار سے تپ رہی تھی، پورا جسم درد کر رہا تھا، لیکن ساتھ لیٹے شخص کو وہ ایک بار بھی نہ بتا سکی۔ وہ اس کی بہن کا شوہر تھا۔ بہن کی وفات کے بعد اسے اس شخص کے نکاح میں دے دیا گیا اور وہ اس کی 3 ماہ کی چھوٹی بچی کو اچھے سے سنبھالتی تھی، لیکن شوہر نے شادی کے ان 6 ماہ میں ایک دن بھی نہ چھوا۔ اس کی بے چینی بڑھتی دیکھ کر حازم نے ایک دم اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ بوکھلا گئی۔ اب جو میں کروں گا اس سے تمہارا بخار منٹوں میں بھاگ جائے گا۔ اتنا کہتے وہ شدت سے اس کی گہرائیوں۔ کیا آپ کو حازم خان زادہ کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ پورے ڈرائنگ روم میں ایک دم خاموشی چھا گئی، یہ جملہ بولتے ہی، جبکہ منہل ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ اپنے ہی بہنوئی کے ساتھ ایک دن اسے نکاح کرنا پڑے گا۔ اس نے گھبرا کر ماں کی جانب دیکھا تو انہوں نے نرمی سے اس کی ہتھیلی اپنے ہاتھوں میں لے لی اور اپنا سر ہلا کر گویا اجازت دی کہ ہاں، تم نکاح کے لیے اپنی قبولیت دے دو۔ قبول ہے، یہ کہتے ہوئے منہل کی گال سے ایک آنسو لڑکتا ہوا نیچے آ گرا۔ منہل کو پوچھنے کے بعد نکاح خواہ حازم کی جانب بڑھا اور ایک لمحے میں ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ وہ جو حازم کو بھائی بلاتی تھی اب اس کا شوہر بن چکا تھا۔ نکاح کے بعد وہ اماں کے گلے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اماں نے نرمی سے اس کے ماتھے پر پیار کیا اور بولی، تم میری بہادر بیٹی ہو، مجھے تم پر پورا اعتبار ہے کہ تم مجھے کبھی بھی نیچا نہیں دکھاؤ گی یا کوئی ایسا کام نہیں کرو گی جس سے میں شرمندہ ہوں۔ منہل پھر ابا کے گلے لگی، وہ بھی مسلسل روئے جا رہے تھے۔ حازم خاموشی سے بیٹھا ان سب کو روتے ہوئے دیکھ رہا تھا، لیکن ان سب کی بجائے اس کی نگاہ منہل پر ہی ٹک کر رہ گئی تھی، جو پھوٹ پھوٹ کر بری طرح سے رو رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے حازم کو محسوس ہوا کہ شاید اس نے منہل کے ساتھ نکاح کے لیے حامی بھر کے بہت بڑی غلطی کر دی، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ حازم کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر گاڑی میں آ بیٹھی اور گاڑی چل پڑی۔ پورا راستہ دونوں کے درمیان خاموشی ہی رہی اور دونوں نے ہی اس خاموشی کو توڑنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ حازم کے باقی گھر والے اس نکاح میں شامل نہیں ہوئے تھے کیونکہ وہ لوگ منہل کو دوبارہ پھر اپنے گھر میں نہیں لانا چاہتے تھے۔ پہلے ایک سے بمشکل جان چھڑوائی تھی، اب دوسری پیش پڑ گئی تھی۔ ان لوگوں کا یہی سوچنا تھا کہ باہر گاڑی کا ہارن ہوا تو کوئی بھی کمرے سے نہیں نکلا۔ حازم گھر کے اندر داخل ہوا تو پورا لاؤنج سنسان پڑا تھا۔ منہل کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ اماں کے کمرے میں چلا گیا، جو بیڈ پر لیٹی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے ان دونوں کو دیکھ کر کوئی بھی تاثر نہیں دیا، جبکہ منہل خود ہی آگے بڑھ کے ان کے سامنے اپنا سر جھکا کر کھڑی ہو گئی کہ اب بھی وہ اسے بھی پیار دیں گی۔ اماں نے منہ بناتے ہوئے اسے پیار دیا۔ حازم یہ سب کچھ اچھی طرح دیکھ رہا تھا، لیکن فی الحال کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ جاؤ بیٹے، بہو کو کمرے میں لے جاؤ، میں ملازمہ کو کھانا دے کر بھیجتی ہوں، اماں نے اپنے بیٹے کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ ہاں میں سر ہلا کر منہل کو اپنے کمرے میں جانے کا بول کے وہیں اماں کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ وہ چپ چاپ کمرے میں چلی آئی۔ کافی خاموشی تھی پورے گھر میں، حالانکہ ان کا گھر اتنا خاموش تو کبھی بھی نہیں رہا تھا۔ چھوٹی آئرہ فی الحال اماں نے کچھ دنوں کے لیے پاس رکھ لی تھی۔ حازم کو اس بات پر شدید اختلاف تھا، لیکن پھر بھی اماں کی بات اسے ماننی پڑی کہ فی الحال تم دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ منہل کمرے میں آ کر بیٹھ گئی، لیکن کافی جزبز ہو رہی تھی کہ کیا روایتی دلہن کی طرح بیڈ پر بیٹھے یا پھر اپنے کپڑے چینج کر کے چپ کر کے لیٹ جائے۔ وہ بھی کمرے کے درمیان کھڑی یہ سب کچھ سوچ رہی تھی جب باہر قدموں کی چاپ سنائی دی اور اگلے ہی لمحے حازم کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ایک نگاہ منہل پر ڈالی اور بالکل یوں جیسے وہ اس کے لیے کوئی بھی اہمیت نہیں رکھتی، اور پھر بے پرواہی سے بولا، کھڑی ہو جاؤ، کھڑی ہو جاؤ، جا کر چینج کر لو، اور میں آج رات باہر رکوں گا، ایک اہم کام ہے، میرا دوست ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے تو اس کے پاس رہوں گا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ حازم نے اپنا چھوٹا سا بیگ تیار کیا اور جیسے آیا تھا ویسے ہی باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد منہل کو یقین ہونے لگا کہ شاید ان کی زندگی ایک نارمل کپل کی طرح نہ گزرے، کیونکہ دونوں ہی ایک دوسرے سے ہچکچا رہے تھے۔
وہ شخص اب اس کا شوہر تھا، اس کی بہن کا شوہر رہ چکا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر منہل کو کافی شرم آ رہی تھی۔ وہ چینج کیے بغیر ہی سونے کے لیے لیٹ گئی کیونکہ اس وقت دماغ بری طرح پھٹ رہا تھا۔ اگر وہ تھوڑی دیر نہ سوتی تو پاگل ہو جاتی۔ تقریباً رات کے 3 بجے ہی اس کی آنکھ کھل گئی تھی کیونکہ نیند پوری ہو چکی تھی اور کمرہ ایک دم ویران سا لگ رہا تھا۔ یہ وہی فرنیچر اور سامان تھا جنہوں نے اپنی بہن کو دیا تھا، لیکن آج اس کی بہن کی جگہ وہاں پر منہل موجود تھی۔ رات کے اس پہر وہ کمرہ اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنی شال لے کر باہر نکل آئی۔ باہر بھی ایک دم ویرانہ تھا، کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یوں ہی چلتے چلتے وہ ٹیرس پر آ گئی۔ وہاں کھڑی ہو کر نیچے دیکھنے لگی تو اسے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا کیونکہ سامنے کار میں حازم بیٹھا ہوا تھا۔ کار کا دروازہ کھلا تھا اور وہ ایک ٹانگ باہر نکالے سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ یہ دیکھ کر منہل کو کافی برا لگا اور اسے یقین آ گیا کہ شاید وہ انسان ساری عمر اسے قبول نہ کر پائے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ آپا سے بہت محبت کرتا ہے، تبھی وہ منہل کو قبول نہیں کر پا رہا۔ اگر اس نے یہ شادی کی تھی تو صرف اور صرف اپنی بیٹی کے لیے۔ منہل بھی اسی بچی کی خاطر حازم کی زندگی میں شامل ہوئی تھی، ورنہ اسے کوئی بھی شوق نہیں تھا اپنے بہنوئی کی بیوی بننے کا۔ وہ چپ چاپ لوٹ کر کمرے میں آ گئی، یعنی اس کے شوہر نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ سبتار میں رکنا چاہتا ہے، جبکہ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ صرف اور صرف منہل سے فرار چاہ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ بیڈ پر آ کر لیٹ گئی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ پوری رات یوں ہی کھلی آنکھوں سے چھت کو تکتی رہی۔ تقریباً 6-7 بجے کمرے کا دروازہ کھلا اور حازم کمرے کے اندر داخل ہوا تو دیکھا منہل جاگ رہی ہے۔ اسے نظر انداز کر کے وہ واش روم کی جانب چلا گیا۔ جب باہر آیا تو منہل نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، اب کیسا ہے آپ کا دوست؟ اس بات پر حازم نے غور سے منہل کو دیکھا، جس کی آنکھیں رات پر جاگنے کی وجہ سے کافی سوج گئی تھیں۔ اچھا ہے، یہ بول کر چپ چاپ وہ اپنا لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گیا۔ منہل کو اپنا سوال کافی بے تکا محسوس ہوا۔ اسے لگا کہ شاید وہ اس سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، تبھی خاموش ہو کر دوبارہ بیٹھ گئی۔ ابھی 15 منٹ ہی بیتے تھے جب حازم کی ماں کمرے میں داخل ہوئی اور منہل کو یوں بیٹھے دیکھ کر سنجیدگی سے بولی، بیٹی تمہاری بہن سب سے پہلے اٹھ کر مجھے چائے بنا کر دیتی تھی، میں تو 5 بجے سے انتظار کر رہی ہوں کہ کب میری چائے آئے گی۔ حازم، تم نے بہو کو بتایا نہیں کہ ہمارے گھر کے کیا طور طریقے ہیں؟ منہل حیرت سے کبھی اپنی ساس کو دیکھتی تو کبھی حازم کو۔ اسے وہاں کون سا صدیاں بیت چکی تھی جو ایسی عجیب و غریب باتیں کر رہی تھی۔ ابھی کل رات کو تو وہ ان کے گھر آئی تھی، ایک ہی رات میں ان کے گھر کے طور طریقے کیوں سیکھے؟ منہل کو کافی عجیب لگا۔ حازم نے نرمی سے اپنی ماں کو دیکھا اور بولا، اماں آپ کی بہو ہے، آپ بہتر طور پر سمجھا سکتی ہیں، میں لیٹ ہو رہا ہوں، آفس میں ہی ناشتہ کر لوں گا۔ یہ بول کر وہ تیار ہونے کے لیے چلا گیا، جبکہ ساس نے منہل کو دیکھا جو بھی جوں کی توں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اٹھ جا مہارانی، کیسے اٹھاؤں میں تمہیں؟ اس بات پر منہل کی آنکھیں ایک دم سے کھل گئیں۔ وہ مر کر بھی یقین نہیں کر سکتی تھی کہ یہ وہی عورت تھی جو ان کے گھر آتی تو منہ سے شیرنی ٹپک رہی ہوتی، لیکن اب اس کا لب و لہجہ مکمل طور پر بدلا ہوا تھا۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر ان کے ساتھ باہر آ گئی۔ آنٹی نے کچن میں لے جا کر اسے ایک ایک فرد کی پسند بتائی کہ ناشتے میں وہ یہ کھاتا ہے، کھانے میں وہ یہ کھاتا ہے، میں اتنے بجے چائے لیتی ہوں، اتنے بجے گھر صاف ہونا چاہیے، اتنے بجے دوپہر کا کھانا بن جانا چاہیے۔ یہ تمام باتیں سن کے اس کا تو دماغ بری طرح گھوم گیا۔ وہ یہ سب کرنے کے لیے یہاں پر نہیں آئی تھی۔ دل تو چاہا کہ دو ٹوک اس عورت کو بتا دے، لیکن ضبط کر گئی۔ آپا نے بھی کبھی اپنی ساس یا سسرال والوں کے متعلق کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی تھی، تو انہیں لگتا تھا کہ وہ لوگ شاید بہت ہی اچھے ہیں، مگر ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ اچھے تو دور کی بات، وہ تو منہل کو شاید انسان بھی نہیں سمجھ رہے تھے۔ ابھی جانوروں کی طرح ایک ایک کام اچھی طرح رٹا دیا تھا۔ وہ آپا سے تقریباً 4 سال چھوٹی تھی اور آپا کی شادی کو بھی ابھی وہ مشکل 1 سال سے اوپر ہی ہوا تھا کہ ان کی وفات ہو گئی اور وہ اپنی بہن کی جگہ وہاں پر کھڑی تھی۔ پورا دن کچن اور گھر کے کاموں میں بری طرح سے مگن رہی۔ تقریباً شام کے 4 بجے حازم واپس آیا۔ اس وقت بھی وہ کچن میں کھڑی رات کا کھانا بنا رہی تھی۔ ایک ہی دن میں اس کی تو بس ہو چکی تھی۔ وہ کمرے میں حازم کا کھانا لے کر آئی تو اس نے منع کر دیا کہ آفس میں لنچ کر چکا ہے۔ یہ بات سن کر منہل کی آنکھیں ایک دم آنسوؤں سے بھر گئی۔ رونا تو اس بات پر آ رہا تھا کہ ایک رات میں وہ کیا سے کیا بن چکی تھی، لیکن حازم نے اسے روتے ہوئے دیکھا، سنجیدگی سے بولا،
میں تم سے نکاح کر کے ایک ظلم تم پر کر چکا ہوں، مزید میں نے تم پر ایسا کوئی ظلم نہیں کیا کہ یہاں پر کھڑی ہو کر تم رونا شروع کر دو۔ اس بات نے منل کا دل ہی توڑ دیا، اور کچھ نہیں تو کم سے کم وہ یہ تو پوچھ سکتا تھا کہ کیا ہوا، تم کیوں رو رہی ہو؟ مگر یہ پوچھنے کی بجائے حازم نے عجیب ہی بات کہی جس پر وہ سنجیدگی سے باہر نکل گئی۔ کیا وہ اتنا پتھر دل ہو گیا ہے کہ مجھے یہ تک نہیں پوچھ سکتا کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ منل پچھلے صحن میں آ کر اونچی اونچی رونے لگی۔ ایک ہی دن میں اسے تارے دکھائی دے گئے تھے، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ تھوڑی دیر وہیں رک کر اس نے واپس آ کر اماں کو فون کیا اور کہا، آئرہ کو لے آئیں، میں اس کے بغیر بہت اداس ہو رہی ہوں۔ واقعی میں وہ اداس ہو رہی تھی، کم سے کم آئرہ ہوتی تو یہاں پر اکیلے ہونے کا احساس نہ ہوتا۔ اماں نے حال چال پوچھا تو اس بات کا بھی جواب نہیں دیا گیا، اور وہ ہیلو ہیلو کرتے ہوئے فون کاٹ گئی۔ کیا بتاتی کہ ان کی بیٹی پر ایک ہی دن میں کیا کچھ بیت چکا۔ کمرے میں واپس آئی تو حازم اپنا موبائل چلا رہا تھا۔ اس نے بڑے غور سے منل کو دیکھا تو چپ چاپ کمرے میں گند بکھرا ہوا تھا وہ اٹھا رہی تھی۔ تقریباً 2-3 منٹ بیت چکے کے بعد حازم نے منل کو اپنے پاس بلایا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تو اس نے بیڈ پر اشارہ کیا کہ یہاں پر آ کر بیٹھو۔ مرتی کیا نہ کرتی کہ مصداق وہ چپ چاپ جا کر حازم کے سامنے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر نرمی سے بولا، میں جانتا ہوں کہ یہ رشتہ تمہارے لیے بالکل بھی قابل قبول نہیں۔ میں تمہیں ایک بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ میں تمہیں کسی بات کی بھی تکلیف نہیں دوں گا۔ تم میری بیٹی کے لیے یہاں پر آئی ہو تو بس میری بیٹی کا خیال رکھنا، مجھے اور تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ باقی میرے گھر والوں کے سامنے کوئی بدتمیزی مت کرنا، تمہاری بہن نے بھی کبھی ان کے ساتھ برا رویہ نہیں رکھا۔ یہ وہ باتیں تھی جو حازم کو پہلی رات کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ اب کر رہا تھا۔ منل خاموشی سے بیٹھی اس کی ایک ایک بات اپنے ذہن میں مقید کر رہی تھی۔ باقی اگر تمہیں کوئی بھی شکایت ہو تو مجھے بتا سکتی ہو۔ منل نے ہاں میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، اب جاؤ تم۔ اس کے بعد حازم نے اسے وہاں سے جانے کا بولا تو وہ چپ چاپ اٹھ کر چلی آئی۔ شام تک منل کا بھائی آئرہ کو بھی وہاں پر چھوڑ چکا تھا۔ وہ ایک دم فریش ہو گئی تھی، پوری شام آئرہ کے ساتھ بیٹھی کھیلتی رہی۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد وہ اپنی ساس کے حکم کے مطابق کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ جب وہ دوبارہ کچن میں آئی اور انہوں نے منل کو دیکھتے ہی سنجیدگی سے کہا، یہ کام کرنے کے بعد تیل لے کر میرے کمرے میں آؤ، میرے پیروں کی مالش کرنی ہے۔ منل نے انہیں غور سے دیکھا لیکن کوئی بھی رد عمل نہیں دیا۔ برتن دھونے کے بعد وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ وہاں پر اپنی بہن کی اولاد پالنے کے لیے گئی تھی، نہ کہ ان لوگوں کی نوکر بن کے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی بیتی تھی جب آنٹی غصے میں ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ حازم سونے کی تیاری کر رہا تھا جبکہ منل آئرہ کو فیڈر پلا رہی تھی۔ کیا کہا تھا میں نے تمہیں کہ تیل لے کر میرے کمرے میں آؤ اور آ کر میری مالش کرو؟ حازم اپنی بیوی کو اچھی طرح سمجھا دو کہ آئندہ میری بات نہ مانی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ حازم نے ابھی منل کو دیکھا ہی تھا کہ وہ چپ چاپ کھڑی ہو گئی اور تیل اٹھا کر ساس کے ساتھ ان کے کمرے میں چلی آئی۔ پتہ نہیں کیوں عجیب ہی محسوسات ہو رہے تھے، اسے کافی برا لگ رہا تھا آنٹی کا یوں شکایت لگانا اور پھر حازم کا اسے اتنے عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھنا۔ وہ کسی کے لیے بھی ناپسندیدہ نہیں بننا چاہتی تھی، تبھی بات کو بڑھانے کی بجائے چلی آئی۔ پیروں کی مالش کروانے کے بعد آنٹی نے اسے غور سے دیکھا اور بولی، یہی تم پہلے آ جاتی تو مجھے اتنا تردد کر کے نہ جانا پڑتا وہاں پر۔ وہ چپ چاپ ان کے پیر ملتی رہی، تبھی آنٹی دوبارہ پھر بولی، تمہاری بہن کو لائے تھے کہ ہمیں پوتا دے، لیکن ایک سوگات دے گئی۔ تم صرف بچی پالنے کے لیے آئی ہو تو بچی ہی پالنا، یہ نہ ہو کہ ایک سوگات تم بھی ہمیں تھما جاؤ۔ منل نے چونک کر دیکھا، اس کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا تھا۔ وہ عورت اتنی سمجھدار ہونے کے باوجود کتنی بری بات کر رہی تھی، اس بات کا شاید انہیں اندازہ نہیں تھا۔ منل نے ایک دم سے تیل پوری قوت سے زمین پر پٹک دیا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولی، اتنا ہی ڈر تھا تو کوئی ملازمہ لے آتے، نہ نکاح کر کے لاتے مجھے یہاں پر، اور آپ لوگوں کو یہی شوق تھا کہ بچی ہم پالیں گے، پھر پالی نہیں گئی تو مجھے کیوں بیاہ کر لائے؟ وہ ایک دم سخت لہجے میں بولی تو آنٹی کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ انہیں بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ منل یوں بھی بول سکتی ہے، کیونکہ جب سے وہ آئی تھی انہوں نے ایک مرتبہ بھی اسے بولتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور پہلے بھی وہ بڑی خاموشی اور اچھی بچی لگتی تھی، مگر وہ بولتی بھی ہوگی اس بات کا انہیں رتی برابر اندازہ نہیں تھا۔ وہ ایک دم گھبرا کر بولی، ارے ایسی بھی کیا بات کر دی میں نے جو تم اچھل کر مجھے باتیں سنا رہی ہو؟ جاؤ جاؤ، جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤ۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ کافی ڈر چکی ہیں، لیکن کمرے میں جانے کی بجائے وہ وہیں پر کھڑی رہی اور آواز دوبارہ پھر اونچی کرتے ہوئے بولی، میں اگر آپ لوگوں کی یہ حرکتیں برداشت کر رہی ہوں تو صرف اس بچی کی وجہ سے جسے آپ سوگات کہہ رہی ہیں، ورنہ میں اتنی اچھی نہیں ہوں کہ میں ہر ایک کی باتیں برداشت کروں۔ کچھ ہی دیر میں وہاں پر سب بھی گھر والے جمع ہو چکے تھے۔ منل نے مڑ کر دیکھا تو حازم بھی وہاں پر سرخ آنکھیں لیے کھڑا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہ اچانک سے؟ حازم نے پوچھا تو اس سے پہلے منل کچھ کہتی آنٹی جلدی سے بولی،
بیٹا کچھ بھی نہیں، میری بیٹی ہی ہے، اس نے کیا کہنا ہے، جاؤ تم لوگ اپنے اپنے کمروں میں۔ منہل نے چونک کر اپنی ساس کو دیکھا، اسے بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ وہ یوں اس کی طرف داری کرنے لگے گی۔ لیکن اماں کچھ ہوا ہوگا تو یہ اتنا اونچی بول رہی ہے، کیا بات ہے بتائیں آپ مجھے؟ ہاضم نے دوبارہ پھر پوچھا تو منہل کچھ بھی بتائے بغیر اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ پیچھے پتہ نہیں آنٹی نے اسے کیا بتایا اور کیا نہیں بتایا، وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ کمرے میں آ کر آئرہ کو کھلانے لگی، لیکن کچھ ہی دیر بعد جب ہاضم کمرے میں داخل ہوا تو وہ اونچی اونچی رونے لگی۔ بیٹی چپ کر جاؤ، کیوں رو رہی ہو اتنا؟ وہ مسلسل آئرہ کو چپ کروا رہی تھی، جبکہ ہاضم صوفے پر بیٹھا بڑے غور سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی مینا نے اسے سخت نگاہوں سے دیکھا اور پھر آئرہ کو اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے ہاضم تک آئی اور لا کر اسے ہاضم کی گود میں لٹاتے ہوئے بولی، میں شادی کر کے یہاں پر آئی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ کی ذمہ داریاں بھی اس میں نے ہی پوری کرنی ہے۔ آپ کی بچی رو رہی ہے تو کم سے کم میرا نہیں تو اپنی بچی کا ہی خیال کر لیں، یا پھر آپ کو بھی یہ اپنی ماں کی طرح سوگات لگتی ہے؟ منل کو یوں بولنے پر ہاضم ایک دم سن ہو گیا۔ کبھی وہ آئرہ کو دیکھتا تو کبھی اپنی کمر پر ہاتھ رکھے منہل کو، جو شدید جنجلائی ہوئی تھی۔ ایک دن ہو گیا تھا اسے یہاں پر آئے ہوئے، اور ہاضم کو لگتا تھا کہ شاید یہ بھی اپنی بڑی بہن کی طرح ہی ہے جو کسی بات پر کچھ نہیں بولتی تھی، لیکن یہ ویسی بالکل بھی نہیں تھی۔ اگر وہ چپ تھی تو کسی مصلحت کے تحت، لیکن شاید ان گھر والوں کو یہ مصلحت سمجھ نہیں آئی۔ تبھی منہل نے بھی انہیں بول کر اپنا آپ دکھانا ضروری سمجھا، ورنہ وہ جانتی تھی اگر نہ بولی تو وہ لوگ نوالے کی طرح اسے حلق سے اتار لیں گے۔ میں باہر لے جاتا ہوں، شاید ہوا کھا کر تھوڑی بہتر ہو جائے۔ کچھ بھی کہے بغیر مزید ہاضم اپنی بچی کو اٹھائے باہر چلایا۔ اس کے باہر جاتے ہی منہل کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے، جیسے اس نے بے دردی سے رگڑ کر صاف کر ڈالا۔ آپا کیسی رہتی تھی آپ ان لوگوں کے درمیان؟ کتنے بے حس ہیں یہ سب! کاش مجھے پہلے اندازہ ہوتا کہ ان لوگوں کی فطرت کیا ہے تو میں آئرہ کو اپنے پاس رکھ لیتی۔ اگر انہیں پھر بھی کوئی شکوہ ہوتا تو میں ساری عمر شادی ہی نہ کرتی اور آئرہ کو پالنے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتی اور کبھی بھی اس انسان کے ساتھ شادی نہ کرتی۔ پتہ نہیں شاید میری بہن کو بھی ان لوگوں نے ایسے ہی مار ڈالا ہوگا۔ وہ وہیں ہاضم کی جگہ پر صوفے پر بیٹھی اندر ہی اندر کڑنے لگی۔ لیکن ایک بات تو طے تھی، جو کچھ ہو چکا تھا وہ جتنا برداشت کر چکی تھی، اس سے زیادہ اب نہ وہ کسی کی بات سنے گی اور نہ ہی کچھ اور برداشت کرے گی، پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اگر ان لوگوں نے کوئی اونچ نیچ کرنے کی کوشش بھی کی تو آئرہ کو لے کر یہاں سے بھاگ جائے گی، پھر ڈھونڈتے رہے ساری عمر۔ وہاں پر تقریباً آدھا گھنٹہ بیٹھے بیٹھے وہ کچھ سوچ چکی تھی۔ جب ہاضم کمرے میں واپس آیا تو آئرہ اس کے کندھے کے ساتھ لگی سو رہی تھی۔ اس نے جا کر آئرہ کو بیڈ پر لٹایا تو منہل نے بیڈ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ کی بھی بیٹی ہے، ایک رات آپ بھی جا کر دیکھیں کہ بچوں کے ساتھ کیسے رات کو جاگا جاتا ہے۔ میں یہاں صوفے پر سوں گی۔ ہاضم دوسری مرتبہ چونکا تھا، اس کی آنکھوں میں خوشگوار حیرت تھی، ورنہ کل تک تو اسے لگتا تھا کہ شاید منہل کے ساتھ بھی شادی کر کے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اس نے منہل کی کسی بات کا جواب نہیں دیا اور چپ چاپ آئرہ کے ساتھ بیڈ پر لیٹ کر سو گیا، جبکہ وہ پوری رات جاگتی رہی۔ تقریباً فجر کے وقت اٹھ کر نماز وغیرہ پڑھی اور باہر چلی آئی۔ آنٹی نے 5 بجے چائے بنانے کا بولا تھا۔ دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ ان کے لیے چائے بنائے، لیکن اب اتنی بدتمیزی کرنا بھی مناسب نہیں تھا۔ اماں نے اسے اچھی طرح سمجھا کے بھیجا تھا کہ مجھے شرمندہ مت ہونے دینا۔ اپنی ماں کی لاج رکھنے کی خاطر وہ کچن میں چلی آئی اور آنٹی کے لیے چائے بنا کر انہیں کمرے میں دے آئی۔ لیکن جب کمرے میں گئی تو آنٹی سے دیکھ کر کافی حیران تھی۔ مجھے نہیں لگا تھا کہ تم میرے لیے چائے بنا کر لاؤ گی، انہوں نے بغیر کسی ڈر اور خوف کے سپاٹ لہجے میں کہا تو منہل نے انہیں غور سے دیکھتے ہوئے بولا، جو کام آپ میرے ذمہ لگا چکی ہیں تو میں کیوں نہیں کروں گی؟ یہ بول کر مزید کوئی وضاحت دیے بغیر وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کے جاتے ہی آنٹی نے گہرا سانس لیا، ورنہ کل تو وہ منہل کے اس روپ سے کافی زیادہ ڈر چکی تھی، لیکن آج انہیں یقین آ گیا تھا کہ وہ دوبارہ پھر ایک چپ چاپ لڑکی بن چکی ہے، جس سے جو دل چاہے دو وہ آگے سے کوئی بھی جواب نہیں دے گی، اور شاید یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ ناشتے کی میز پر سبھی گھر والے موجود تھے۔ منال ہاضم کا ناشتہ بنا کر لائی تو آنٹی نے اپنا پراٹھا پیچھے کرتے ہوئے کہا، میرے لیے دلیا بنا کر لاؤ ناشتے میں، کل بھی پراٹھا بنا کر سامنے رکھ دیا تھا، آج پھر پراٹھا بنا کر لے آئی ہو۔ منال نے انہیں سخت نگاہوں سے دیکھا اور سنجیدگی سے بولی، آنٹی ماشاءاللہ سے ہاتھ پیر آپ کے سلامت ہیں، اٹھ کر کچن تک نہ صرف جا سکتی ہیں بلکہ اپنے لیے دلیا بھی بنا سکتی ہیں۔ میں یہاں پر طرح طرح کے پکوان نہیں بنا سکتی، ایک ہی ناشتہ بناؤں گی جو سب لوگ کریں گے۔ ہاں اگر کسی کو اپنی پسند کا ناشتہ کرنا ہے تو بے شک خود بنا لے، مجھے کوئی بھی اعتراض نہیں۔ ہاضم چونک کر اسے دیکھنے لگا، لیکن منہل نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کیا۔
وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ حازم کو اس پر شدید قسم کا غصہ آ رہا ہے، لیکن وہ بھی کیا کرتی؟ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ لوگ صرف دبانا جانتے ہیں، ان کے ہاں نیکی کا کوئی بھی اجر نہیں ملتا۔ آپ مجھے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کھانا کھائیں۔ تو مسلسل حازم منہل کو دیکھتا رہا تو وہ نرمی سے بول کر اپنا کھانا کھانے لگی۔ حازم نے بھی سر جھٹک دیا اور وہ بھی کھانا کھانے میں مگن ہو گیا۔ پانی کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے منہل کی نگاہ دوبارہ پھر حازم پر پڑی تو ایک لمحے کے لیے لگا کہ شاید وہ منہ نیچے کیے مسکرا رہا ہے، لیکن اس نے نظر انداز کر دیا۔ وہ فی الحال ان باتوں پہ زیادہ دھیان نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ غصہ کرے یا مسکرائے اسے واقعی میں فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ ایک بات وہ اچھی طرح سوچ چکی تھی، ان لوگوں نے اسے قبول نہیں کیا تھا تو وہ بھی انہیں قبول نہیں کرے گی۔ وہ یہاں پر صرف اور صرف اپنی بھانجی کے لیے آئی تھی، اسے چھوڑ کر باقی سے کسی انسان سے بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ حازم ناشتہ کرنے کے بعد اٹھ کر باہر چلا گیا۔ وہ واقعی میں کافی حیران تھا کہ شاید یہ حیرانی خوشگوار حیرت کے طور پر آئی تھی۔ حازم باہر نکلتے ہی منہل سوچ میں پڑ گئی کہ آیا کیا اسے پیچھے جانا چاہیے یا نہیں، لیکن پھر بھی وہ اٹھ کر باہر آئی تو اپنی گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ منہل کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ دونوں ہی خاموشی سے اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، لیکن کہنے کے لیے دونوں کے پاس ہی کچھ نہیں تھا۔ کچھ چاہیے تمہیں؟ بالآخر حازم نے نرمی سے پوچھا۔ منہل کو جو لگ رہا تھا وہ کافی خفا ہوگا، لیکن اس کے لب و لہجے سے اس کا بات کا اندازہ کرنا بالکل بھی مشکل نہیں تھا کہ وہ پرسکون اور بالکل بھی خفا نہیں۔ یہ دیکھ کر منہل نے ایک پرسکون گہری سانس لی اور نفی میں سر ہلا کر بولی، نہیں مجھے کچھ چاہیے تو نہیں تھا، چلو ٹھیک ہے پھر، اپنا خیال رکھنا، خدا حافظ بول کر وہ گاڑی میں آ بیٹھا۔ منہل کچھ کہنا چاہتی تھی مگر خاموش کھڑی رہی۔ حازم بھی بیک ویو مرر میں اسے دیکھتا ہوا گیٹ سے باہر نکل گیا۔ آج وہ آفس میں بھی کافی خوشگوار تھا۔ آفس کے عملے نے پہلی مرتبہ اسے یوں پرسکون اور ریلیکس حالت میں دیکھا، تبھی تو اس کی سیکرٹری نے آ کر پوچھ بھی لیا کہ کیا بات ہے سر، آج آپ کافی خوش لگ رہے ہیں۔ وہ کافی حیران ہوتے ہوئے بولا، نہیں تو میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نہیں سر، ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے، کیونکہ پہلے آپ کافی رف اینڈ ٹف دکھائی دیتے تھے، مگر آج بالکل ہی ریلیکس لگ رہے ہیں اور اسمائل بھی کر رہے ہیں۔ یقین نہیں آتا تو پیچھے ونڈو مرر سے دیکھ لیں۔ حازم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو واقعی میں وہ مسکرا رہا تھا۔ نرمی سے اپنی سیکرٹری کو کہا، ایسی کوئی بھی بات نہیں۔ وہ بیچاری زیادہ بحث تو نہیں کر سکتی تھی، اپنی چیئر پر آ کر بیٹھ گئی۔ پیچھے حازم نے بغیر ہدایت دار منہل کی تصویر اپنے موبائل میں نکالی اور اسے زوم کر کے دیکھنے لگا۔ واقعی میں وہ آج کافی خوش تھا اور یہ خوشی صرف منہل کی وجہ سے تھی۔ وہ بھی اپنی سوچوں میں گم ہی تھا جب منہل کی کال آنے لگی۔ ایک دن میں یہ دوسرا معجزہ تھا۔ چل لمحے تو وہ کال کو دیکھتا رہا، پھر موبائل کو کان سے لگا کر نرمی سے بولا، ہیلو کہا تو منہل بھی ہچکچاتے ہوئے بولی کہ آئرہ کے پمپر ختم ہو گئے ہیں، آتے ہوئے لیتے آئیے گا پلیز۔ اوکے چلے ٹھیک ہے۔ یہ بول کر منہل نے فون رکھنا چاہا تو وہ جلدی سے بولا، کیا تمہیں تو نہیں کچھ چاہیے؟ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، دوسری جانب سے انتہائی سنجیدہ جواب آیا، لیکن یہ جواب حازم کو مطمئن نہیں کر پایا۔ وہ دوبارہ پھر بولا، تمہاری بھی تو 100 ضروریات ہوں گی، جو بھی چاہیے مجھے بتا دو، کچھ کھانے کے لیے چاہیے یا کچھ اور؟ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، یہ بول کر منہل نے بغیر کچھ کہے فون رکھ دیا۔ وہ چپ چاپ موبائل کو بند ہوتی اسکرین کو دیکھنے لگا۔ اب اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اپنی اور منہل کے درمیان دوریاں ختم کرنا ایک کافی کٹھن مرحلہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر کل رات سے لے کر اب تک وہ واقعی میں منہل کے ساتھ دوریاں ختم کرنا چاہتا تھا، ورنہ اس سے پہلے تو وہ یہ رشتہ ہی نہیں نبھانا چاہتا تھا۔ اس کی ایک بہت ہی صاف اور سیدھی وجہ تھی، وہ بھی اپنی سوچوں میں ہی گم تھا۔ جب ایک پروفیشنل کال آنے لگی تو وہ موبائل کان سے لگا کے وہ اس کال کا جواب دینے لگا۔ منہل کال کاٹنے کے بعد موبائل کو دیکھنے لگی۔ اسے صبح سے لے کر اب تک حازم کے رویے میں کافی تبدیلی دیکھنے کو ملی، جبکہ حازم کو تو چاہیے تھا کہ جیسے منہل نے اس کے گھر والوں کے ساتھ بات کی یا پھر جو رویہ اپنایا ہے وہ اسے ڈانٹے یا پھر غصہ کرے، مگر وہ کافی پرسکون اور ریلیکس دکھائی دے رہا تھا۔ یہی بات منہل کے اندر ہی اندر کافی پریشان بھی کر رہی تھی۔ آخر ایسا کیا ہے جو حازم کو اتنا پرسکون رکھے ہوئے ہے؟ حالانکہ ایک دن پہلے جب ان کا نکاح ہوا تھا تو وہ اچھی طرح دیکھ سکتی تھی کہ حازم کافی ڈپریشن کا شکار تھا۔ وہ بات کرتا تو بات بھی نہیں ہوتی تھی، چہرے پر بھی پریشانی صاف ظاہر تھی۔ اپنی سوچوں میں مگن وہ نیچے آ گئی، تبھی آنٹی نے اسے دوپہر میں بریانی بنانے کا حکم دے دیا۔ وہ چپ چاپ کچن میں آ کر بریانی بنانے لگی۔ بریانی بنا کر ابھی باہر نکلی ہی تھی کہ آنٹی نے ساتھ مٹر قیمہ بنانے کا بھی بول دیا، کیونکہ منہل کا دیور چاول نہیں کھاتا تھا۔ آنٹی مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو یوں قسطوں میں مجھے کام بتانا چاہیے، اگر آپ کو 5 پکوان بھی بنانے ہیں
تو مجھے بتا دیں، میں ایک ہی وقت میں کھڑے ہو کر سب کچھ بنا لوں گی۔ گرمی انتہا کی ہے۔ وہ بڑے سکون سے کھڑی انہیں بو رہی تھی، تبھی آنٹی نے اسے سخت نگاہوں سے دیکھا اور سنجیدگی سے بولی، ونر، میں کل رات سے تمہیں برداشت کر رہی ہوں، لیکن شاید تمہیں اندازہ نہیں کہ تم یہاں پر ایک پسندیدہ بہو نہیں ہو، اس لیے اگر پسندیدہ بننا چاہتی ہو تو ہماری ہر بات ماننی ہوگی۔ اس بات پر منہل کے تو تلووں کی آگ سر پر جا کر لگی۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو میرا احسان ماننا چاہیے۔ میں آپ کی احسان مند نہیں ہوں کہ آپ نے اپنے بیٹے کا رشتہ مجھے دیا۔ آپ کی نسل کو پالنے کے لیے ہی میں یہاں پر آئی ہوں۔ منہل کے بولنے پر وہ ایک دم شدید غصے میں آ گئی اور اسے مارنے کے لیے آگے بڑھی۔ منہل کو کبھی بھی سوچ نہیں سکتی تھی کہ وہ اتنی نفیس دکھنے والی عورت اس پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش بھی کر سکتی ہیں۔ یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ اسے مارنے کے لیے آئی، منہل ایک دم جھٹکا کھا کر پیچھے ہوئی، لیکن اپنی جگہ پر رکنے کی بجائے آنٹی دوبارہ پھر آگے آئیں اور اس کے بال اپنے ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے بولی، تمہاری بہن تو اتنی ٹر نہیں کرتی تھی جتنی تم کرتی ہو۔ چپ کر کے وہ کام کرو جو میں تمہیں بول رہی ہوں۔ زیادہ زبان چلائی تو کینچی سے کاٹ کر جانوروں کو آگے ڈال دوں گی۔ منل بدتمیز صحیح، لیکن وہ اتنی بدتمیز نہیں تھی کہ اپنے سے بڑی عورت کو دھکا دیتی یا پھر ان پر واپس ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتی۔ وہ بولی تو صرف اتنا، ایک مرتبہ حازم کو آ جانے دیں، اس بات کا فیصلہ تب بھی ہوگا۔ حازم میرا بیٹا ہے، وہ تمہاری ان چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آئے گا، بلکہ تم تو ہو ہی نامراد۔ تم نے پہلے ہی سب نے پیچھے لگا رکھا ہے، اب بھی لگا لیا ہوگا، لیکن میں تمہیں آخری مرتبہ کہہ رہی ہوں کہ میرے بیٹے سے دور رہو۔ جتنی اہمیت اور حد تمہیں اس گھر میں مل رہی ہے، اتنی حد تک رہو۔ خبردار جو میرے بیٹے کے قریب آنے کی کوشش کی یا پھر میرے بیٹے کو ہمارے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی۔ اس بات پر منہل جو خود کو ریلیکس کرنے میں لگی تھی ایک دم چونک گئی اور انہیں دیکھتے ہوئے درستگی سے بولی، شوہر ہے وہ میرا، اگر روک سکتی ہیں اسے میرے قریب آنے سے تو روک کر دکھائیں۔ اور ساتھ ہی نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے آنٹی کو دھکا دے دیا، لیکن دھکا اتنا شدید نہیں تھا کہ وہ جا کر گرتی۔ جیسے ہی منہل کے بال ان کے ہاتھوں سے آزاد ہوئے تو وہ بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ دل بری طرح کانپ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بڑی جہنم میں آ گئی ہو اور یہاں سے بچ کر جانا اس کے لیے بالکل بھی ممکن نہیں ہوگا۔ اس کی سزا کم ہونے کی بجائے مسلسل بڑھتی رہے گی۔ کمرے کے اندر سے کنڈی لگانے کے بعد وہ آئرہ کو گود میں لے کر بیٹھ گئی اور کانپ رہی تھی۔ آنسو گالوں سے لڑکتے ہوئے آئرہ کے کپڑوں پہ جذب ہو رہے تھے۔ پتہ نہیں کتنی دیر وہ یوں بیٹھی رہی، تبھی دروازے کے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی تو فوراً سے منہل نے اپنے آنسو پوچھ لیے اور آئرہ کو تھپکیاں دینے لگی۔ حازم کمرے میں داخل ہوا۔ منہل کو یقین تھا کہ وہ اس سے ضرور سوال جواب کرے گا اور ایسا ہی ہوا۔ اپنا بیگ ایک طرف رکھے وہ سیدھا اس کے سامنے آ بیٹھا اور نرمی سے بولا، اماں کیا بتا رہی ہیں مجھے؟ کیا انہوں نے سب کچھ بتایا ہے آپ کو؟ منہل نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، اماں نے جو مجھے بتانا تھا بتا دیا، اگر تم بھی بتانا چاہو تو بتا سکتی ہو سکتا ہے کچھ انہوں نے نہ بتایا ہو۔ اتنا اعتبار کر لیں مجھ پر کہ آپ کی ماں نے آپ کو ایک بات نہیں بتائی، اور وہ بات اگر میں بتاؤں تو آپ مجھے جھوٹا نہیں قرار دیں گے۔ یہ وہ وقت تھا جب حازم کا دل چاہا کہ وہ ہر بات کھول کر اسے بتا دے کہ اسے اپنی ماں سے زیادہ اعتبار منہل پر ہے، لیکن یہ بات کرنے میں اسے عجیب سی جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چاہنے کے باوجود بھی نہیں کہہ پا رہا تھا۔ نہیں کہوں گا جھوٹا تو ٹھیک ہے، یہ بات تب ہوگی جب آپ مجھے میرا حق دیں گے، منہل نے بڑے سکون سے کہہ دیا، جبکہ نہ جانے کتنے لمحے حازم کو یہ بات ہضم کرنے میں لگے کہ وہ اتنے آرام سے اپنا حق مانگ رہی تھی۔ کون سا حق؟ یہ پوچھتے ہوئے حازم کے حلق میں کچھ اٹکا تھا۔ اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ وہ یہ سب باتیں ایک لڑکی ہو کر اس سے کر سکتی ہے۔ ازدواجی حق، وہی حق جس کے لیے شادی ہوتی ہے، بتائیں دیں گے کیا؟ حازم کو تو ایک دم سے چپ لگ گئی۔ وہ تو ہاں یا نہ جیسا جواب دینے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھا۔ بتائیں مجھے، میرے سوال کا جواب دیں۔ منہل، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کافی مشقت کے بعد وہ بولا، تو صرف اتنا، کیونکہ واقعی میں اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اسے شرم آ رہی تھی۔ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، مگر لگتا ہے کہ آپ کی ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ مجھے 3 دن ہو گئے ہیں یہاں پر آئے، لیکن ان کا رویہ میرے ساتھ بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ اور حازم، میں آپ کی بیوی ہوں، مجھے کوئی شرم نہیں یہ سوال پوچھتے ہوئے، کیونکہ یہ میرا حق ہے۔ بتائیں کہ آپ دیں گے مجھے میرا حق؟ وہ بات کرتے ہوئے دوبارہ پھر سے اس بات پر آ چکی تھی جس پر بات کرنا حازم کے لیے محال تھا۔ منہل، کیا ہوا مجھے بتاؤ؟ ابھی بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ سنجیدگی سے سوال پوچھا تو بے اختیار منہل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حازم نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو پونچھے چاہے، لیکن اس سے پہلے ہی منہل نے اپنا ہاتھ اوپر کر کے اپنی آنکھیں رگڑ کر صاف کر ڈالی اور براہ راست اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی،
آپ کی ماں کہتی ہیں کہ میں آپ کے قریب نہیں جا سکتی، میرا آپ پر کوئی حق نہیں، میں صرف یہ بچی پالنے کے لیے آئی ہوں۔ میں مانتی ہوں حازم کہ میں عائرہ کی خاطر آپ کی بیوی بن کر اس گھر میں آئی ہوں۔ اتنی دیر ہو گئی ہے، نہ آپ نے کوئی ایسی حرکت کی، نہ ہی میں نے کوئی ایسا تقاضا کیا۔ ہم چاہے ساری عمر ایک دوسرے کے میاں بیوی کو حق نہ دیں، لیکن آپ کی ماں یہ بات کرنا بالکل بھی جائز نہیں تھا۔ انہوں نے میری انا کو للکارا، تو حازم آج رات مجھے میرا حق چاہیے۔ اگر وہ مجھے کہیں گی کہ میں ان کے بیٹے سے دور ہوں تو سوائے طلاق کے مجھے کچھ بھی دور نہیں کر سکتا۔ اور آپ بھی یہ بات اچھی طرح سن لیں، اگر نہیں سن سکتے تو ابھی اور اسی لمحے مجھے آزاد کر دیں۔ اس بچی کو میں خود ہی بھالوں گی۔ حازم حیرت سے آنکھیں کھولے، اس کی ایک ایک بات سن رہا تھا۔ کتنی بہادر تھی وہ لڑکی جو بغیر ڈرے ہر طرح کی بات اس سے کر رہی تھی۔ اس سے بہتر تو وہ لڑکی ہی تھی جو کم سے کم اپنے لیے بول تو سکتی تھی۔ منہل اماں کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں۔ کیا روز آپا کے ساتھ بیٹھ کر بھی آپ یوں ہی اپنی ماں کی طرف سے معافیاں مانگتے تھے؟ منہل کے اس سوال پر وہ ایک دم چپ ہو گیا اور دوبارہ پھر بولی، بتائیں نا مجھے کہ آپا کے کہنے پر بھی آپ یوں ہی ان سے معافی مانگ کر انہیں خاموش کروا دیتے تھے؟ اس بات پر حازم نے نفی میں سر ہلایا اور بولا، وہ کبھی مجھے شکایت لگاتے ہی نہیں تھی۔ منہل کا منہ ایک دم سے کھل گیا اور وہ نفی میں سر ہلا کر بولی، ناممکن، میری بہن اتنا کچھ برداشت کر لے اور اپنے شوہر کو اف تک نہ کہے، یہ ماننا میرے لیے بالکل بھی قابل یقین نہیں۔ حازم، ہاں، میں سر ہلا کر بولا، تم اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہو، لیکن واقعی میں تمہاری بہن نے کبھی بھی مجھے کوئی شکایت نہیں لگائی۔ تو کیا آپ نے بھی کبھی اس کے ساتھ کچھ غلط ہوتے ہوئے نہیں دیکھا؟ آگے بڑھ کر آپ نے بھی نہیں روکا؟ کبھی تو آنٹی نے کچھ برا بلا کہا ہوگا۔ وہ خاموش رہا۔ منہل دوبارہ پھر بولی، بتائیں نا، جواب دیں مجھے میری بات کا۔ کیا کبھی آپ نے آپی کے ساتھ کچھ غلط ہوتے نہیں دیکھا؟ دیکھا تھا، سب کچھ دیکھتا تھا، ہر بات کا اندازہ تھا مجھے۔ پہلی مرتبہ میں اس کے لیے بولا تو اس نے مجھے اپنی قسم دے کر خاموش کروا دیا کہ میں آپ اور آپ کی ماں کے درمیان کوئی دراڑ نہیں لانا چاہتی۔ میری وجہ سے اپنے تعلق کو خراب مت کریں۔ وہ اللہ کی بندی مجھے شکایت تک نہیں لگاتی تھی اور میں ہمیشہ یہی خواہش کرتا رہا، کاش میری بیوی بہادر ہو۔ میں مانتا ہوں وہ میری ماں ہے، انہیں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر ظلم صرف ظالم نہیں کرتا، وہ بھی کرتا ہے جو ظلم برداشت کرتا ہے۔ بجائے میں برے کو برا کہنے، وہ خاموشی سے ان کی ہر بات مانتی چلی گئی۔ یہ بول کر وہ خاموش ہوا تو منہل ایک دم بے چین ہو کر بولی، پھر کیا ہوا؟ شاید وہ جانتی تھی کہ آگے بھی کوئی ایسی بات ہے جو حازم کرنا نہیں چاہتا، تبھی خاموش ہو گیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ آگے والی بات تمہیں بتانی چاہیے، جتنا تمہیں پتا ہونا چاہیے اتنا میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ اس بات پر بجائے پیچھے ہٹنے کے منہل نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور نرمی سے حازم کے ہاتھ کی پشت پر رکھ دیا اور پھر نرمی سے بولی، میں جانتی ہوں میری بہن بہت ہی صابر اور شاکر لڑکی تھی، اور میں جانتی ہوں کہ اپنی اس خوبی کہہ لیں یا خامی کی وجہ سے وہ بہت کچھ برداشت کرتی رہی تھی، لیکن اب میں آپ کی بیوی ہوں۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب وہ آپ کو بھی نہیں بولنے دیتی تھی، خود بھی نہیں بولتی تھی، تو کیا آپ کو برا نہیں لگتا تھا؟ بہت برا لگتا تھا۔ پوری رات نیند نہیں آتی تھی، اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہو کر سوال کرنا چاہتا تھا، لیکن اپنی بیوی کی دی گئی قسم کے آگے میں بے بس تھا۔ وہ بھی پورا وقت گھر کے کاموں میں الجھی رہتی، مجھے وقت ہی نہیں دیتی تھی۔ میں بھی اپنے کاموں میں الجھنے لگا، پھر دھیرے دھیرے اس کے آگے حازم بولتے ایک دم خاموش ہو گیا، اور پھر دھیرے دھیرے وہ آپ کے دل سے اتر گئی ہے نا؟ منہل نے اس کی بات مکمل کی تو حازم صرف اور صرف اسے دیکھ کر رہ گیا۔ آئی ایم سوری۔ منہل نے اپنی نگاہیں جھکا لی تو حازم نرمی سے بولا، تمہیں معافی مانگنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں، تمہاری بہن نے مجھے قسم دی تھی، مگر تم نے مجھے نہیں روکا۔ اگر تم مجھے روکنا چاہو بھی تو میں نہیں رکوں گا۔ مجھے بتاؤ اماں نے آج تمہیں کیا کہا؟ وہ تو مجھے ایک بات بتا چکی ہیں، مگر مجھے ان کی ایک بات پر بھی یقین نہیں۔ یہ پوچھنے کی دیر تھی کہ منہل دوبارہ پھر رونے لگی۔ اس مرتبہ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اپنے آنسو صاف نہیں کیے، بلکہ حازم نے نرمی سے انگلی کی پوروں سے اس کے آنسو چن لیے۔ انہوں نے جو کچھ بھی کہا میں انہیں جواب دے چکی ہوں، مجھے آپا کی طرح مت سمجھیے گا، میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ خاموشی سے ہر معاملے کو دیکھ لیتی تھی، مگر مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں اپنے اوپر ہوتا ہوا ظلم برداشت کر سکوں۔ آپ کو میرے لیے بولنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، میں جانتی ہوں کہ وہ آپ کی ماں ہیں، لیکن میں خود پر بھی ظلم نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے یہ شادی اس بچی کے لیے کی، میں اپنی نیکی کو گناہ نہیں بنانا چاہتی، تو بہتر ہے اب میرے اور اپنی ماں کے معاملے میں مت پڑیں۔ وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ گیا۔ مزید حازم نے کوئی بھی بات نہیں کی تھی۔ منہل نے بھی بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کے اپنی آنکھیں موند دیں۔ پتہ نہیں اس نے ٹھیک کیا تھا یا غلط، حازم کو ان معاملات میں شامل نہ کر کے کہیں بہت بڑی غلطی تو نہیں کر دی تھی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔
पता नहीं वो कहीं बाहर गया था या कहाँ पर था। रात के तकरीबन 12 बजे वापस लौटा तो मिन्हल आयरा को अपनी गोद में लिए बेड के साथ टेक लगाकर यूं ही बैठी थी। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ तो मिन्हल ने फ़ौरन अपनी आंखें खोल दी, लेकिन इन दोनों ने कोई भी बात नहीं की। अपना मोबाइल और लैपटॉप जगह पर रखने के बाद वो मिन्हल के सामने आया और नरमी से बोला, कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? वह हैरान हुई और फिर नरमी से बोली, बेहतर हूँ मैं, मुझे क्या होना है? हाजम ने इसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। वो ठीक कह रही थी, वो बिल्कुल ठीक थी। इससे क्या ही होना था? शायद वो कोई और बात करना चाहता था, तभी तमहीद बहाने के तौर पर यह सवाल पूछ लिया। चंद लम्हों की खामोशी के बाद मिन्हल दोबारा फिर बोली, क्या हुआ? आप कुछ कहना चाहते हैं? हाजम ने इसे गौर से देखा, फिर आगे बढ़कर मिन्हल का हाथ अपने हाथ में थामते हुए बोला, आई एम सॉरी मिन्हल, जो कुछ भी हुआ मुझे तुम्हारे लिए बोलना चाहिए था। तुम्हारी बहन के लिए नहीं बोल पाया, लेकिन मैं तुम्हें वो नहीं बनाऊंगा। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें पूरा हक, इज्जत और मोहब्बत मिलेगी। ये मैंने हमारे लिए एक अपार्टमेंट बुक करवा लिया है। कल इंशाल्लाह हम वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैं अपनी बच्ची को एक सेहतमंद ज़िंदगी देना चाहता हूँ। जो कुर्बानी तुमने मुझसे शादी करके इस बच्ची के लिए दी, मैं इस कुर्बानी को ज़ाया नहीं करना चाहता। ये बोलकर वह खामोश हुआ तो मिन्हल इसे गौर से देखते हुए बोली, एक बात पूछूं क्या? हाजम ने हाँ में सर हिलाया तो वह नरमी से बोली, आंटी बता रही थी कि आप मुझसे शादी करना चाहते थे। ये बात सुन के हाजम की आंखें एकदम पूरी की पूरी खुल गईं। इसे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि अम्मा ये बता सकती हैं। वो खामोश रहा तो मिन्हल फिर बोली, बताए ना क्या हकीकत है? हाँ, अब जब रिश्ता देखने के लिए गए थे तो मैंने अम्मा को साफ बोल दिया था कि मुझे तुम पसंद आई हो, मगर इन्हें तुम्हारी बहन पसंद आई थी। इसके बाद ये बात ख़त्म हो गई। बाद में मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बीवी की बहन की तरह ही लिया था, मगर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये बोलकर वह खामोश हो गया। चलो ठीक है, तुम आराम करो, कल इंशाल्लाह हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। अम्मा को मैं बता चुका हूँ, इन्हें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो वो खुद ही हैंडल कर लूँगा। तुम्हें किसी को भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं। ये बोलकर वो मुड़ा, लेकिन फिर दोबारा मिन्हल की जानिब रुख करते हुए मुस्कुरा कर बोला, और हाँ, नए घर में ही मैं तुम्हें तुम्हारा हक भी अदा कर दूंगा, ताकि मुझ पर कोई कर्ज ना रहे। इस बात पर मिन्हल ने अपनी निगाहें झुका ली। इसे बेहद शर्म महसूस हो रही थी। हाजिम को इसका ये मुस्कुराता रूप बेहद भाया था। वो वापस मुड़ा और धीरे से मिन्हल के माथे पर बोसा देकर दोबारा वहां नहीं रुका और कमरे से बाहर निकल आया। इन दोनों को यही यकीन था कि नए घर में जाने के बाद इन दोनों की जिंदगी बेहतर होने वाली है। अगली सुबह घर में एक अजीब सा तनाव था। हाजिम ने जब अपना और मिन्हल का सामान गाड़ी में रखवाया तो इसकी माँ ने तमाशा खड़ा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन हाजिम ने दो टोक अल्फाज में कह दिया कि वो अपनी बेटी का मुस्तकबिल और अपनी बीवी का सुकून दांव पर नहीं लगा सकता। नए अपार्टमेंट में कदम रखते ही मिन्हल को यूं महसूस हुआ जैसे इसके फेफड़ों को ताज़ा हवा मिली हो। वो घर छोटा था, मगर वहाँ किसी की तलख बातें और नफरत भरे ताने नहीं थे। हाजिम ने घर सेट करने में मिन्हल की भरपूर मदद की। इस दौरान दोनों के दरमियान जो झिझक थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी। रात को जब आयरा सो गई तो हाजिम टेरेस पर खड़ा काफ़ी पी रहा था। मिन्हल वहाँ आई तो हाजिम ने इसको अपने करीब बुलाया और इसका हाथ थाम कर कहा, मैं जानता हूँ कि ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं था, लेकिन मैं वादा करता हूँ अब तुम्हें कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। मिन्हल ने पहली बार हाजिम की आंखों में अपने लिए वो माँ देखा जिसकी वो हकदार थी। इस रात हाजिम ने अपने कहे हुए लफ्ज़ पूरे किए और इन दोनों के दरमियान मौजूद अजनबियत की दीवार हमेशा के लिए गिर गई। और वो सिर्फ एक बच्चे की खातिर साथ नहीं थे, बल्कि इनके दरमियान एक अनकहे रिश्ते की बुनियाद पड़ चुकी थी। नए घर में एक हफ्ता गुजर चुका था और मिन्हल की ज़िंदगी में एक खूबसूरत ठहराव आ गया था। वो हर वक्त किचन में कैद रहने की बजाय आयरा के साथ वक्त गुजारती और हाजिम के लिए तैयार होती। हाजिम भी ऑफिस से जल्दी घर आने लगा। इसे अब घर आने की जल्दी होती, क्योंकि वहाँ इसका इंतज़ार करने वाली एक जीती जागती लड़की थी, ना कि कोई खामोश सच्चाई। एक दिन अचानक हाजिम की माँ अपने दूसरे बेटे के साथ वहाँ आ पहुँची। मिन्हल की शराफत का मुजाहिरा करते हुए इनकी खातिर तवाज़ा की, लेकिन सास के तेवर अब भी बदले हुए थे। इन्होंने घर के नक्शो निगार से लेकर मिन्हल के पहनावे तक हर चीज़ में कीड़े निकाले और तंजिया अंदाज में कहा कि बेटा जब कमा रहा हो तो बीवी तो ऐश करती ही है। हाजिम ने जब ये सुना तो वो खामोश न रह सका और अपनी माँ को बता दिया कि मिन्हल सिर्फ ऐश नहीं कर रही, बल्कि वो इस घर की रौनक है। सास को जब अपनी दाल गलती नजर न आई तो वो गुस्से से पैर पटकती चली गई, लेकिन इस बार मिन्हल को दुख नहीं हुआ, क्योंकि इसका शोहर इसकी ढाल बनकर खड़ा था।
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حازم اور منہل کی محبت پروان چڑھنے لگی۔ حازم اکثر منہل کے لیے تحائف لاتا اور اسے باہر گھمانے کے لیے لے جاتا۔ ایک شام جب وہ دونوں کافی پی رہے تھے تو منہل نے حازم سے پوچھا کہ کیا آپ نے مجھے واقعی شروع سے پسند کیا تھا؟ حازم نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ چوما اور اعتراف کیا کہ ہاں، جب میں پہلی بار تمہارے گھر رشتہ لے کر آیا تھا تو میری نظر تم پر پڑی تھی، لیکن اماں کی ضد کے آگے میں مجبور ہو گیا۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید میں تمہاری بہن کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہوں، لیکن اس نے اپنی شرافت سے میرا دل جیت لیا تھا۔ مگر وہ محبت کبھی پیدا نہ ہو سکی جو تمہارے لیے میرے دل کے کسی کونے میں دبی ہوئی تھی۔ یہ سن کر منہل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے احساس ہوا کہ قدرت کے فیصلے کتنے عجیب ہوتے ہیں۔ اسے اپنی بہن کی جدائی کا غم تو تھا، لیکن حازم کی صورت میں اسے ایک ایسا جیون ساتھی مل گیا جو اسے اس کی روح تک چاہتا تھا۔ اب وہ دونوں صرف ایک چھت کے نیچے رہنے والے دو انسان نہیں تھے، بلکہ ایک دوسرے کی دھڑکن بن چکے تھے۔ اسی دوران منہل کو اپنی طبیعت میں کچھ تبدیلی محسوس ہوئی۔ ڈاکٹر کے پاس جانے پر پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے۔ یہ خبر سن کر حازم کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے پورے اپارٹمنٹ کو پھولوں سے بھر دیا، لیکن جب یہ خبر حازم کی ماں تک پہنچی تو انہوں نے مبارکباد دینے کی بجائے پھر سے زہر اگلنا شروع کر دیا اور فون پر منہل کو کہا، تم نے وہی کیا جس کا مجھے ڈر تھا۔ اب تم میری پوتی کو نظر انداز کرو گی اور اپنے بچے کو ترجیح دو گی۔ یہ بات سن کر منہل کا دل بیٹھ گیا۔ وہ آئرہ کو اپنی سگی بیٹی کی طرح چاہتی تھی اور یہ الزام اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ روتی ہوئی کمرے سے بیٹھی۔ جب حازم گھر آیا، اس نے جب ساری بات سنی تو اس نے فوراً اپنی ماں کو فون کیا اور دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا، اگر آپ نے میری بیوی کو ذہنی اذیت دینا بند نہ کی تو میں آپ سے ہر قسم کا تعلق ختم کر دوں گا۔ حازم کا یہ سخت لہجہ ساس کو خاموش کروانے کے لیے کافی تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ حازم اب منہل کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ 9 ماہ بعد اللہ نے منہل اور حازم کو ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ آئرہ اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھ کر بے حد خوش تھی اور منہل نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک بہترین ماں ہے جو دونوں بچوں میں کوئی فرق نہیں کرتی۔ حازم کی ماں نے جب اپنے پوتے کو دیکھا تو اس کا دل پگھل گیا اور انہوں نے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی۔ منہل نے بڑے ظرف کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں معاف کر دیا اور انہیں اپنے گھر رہنے کی دعوت دی۔ آج حازم کے گھر میں مکمل خوشیاں تھیں۔ وہ اپنی دونوں اولادوں اور منہل کے ساتھ ایک بھرپور زندگی گزار رہا تھا۔ شام کے وقت جب وہ سب لون میں بیٹھے تھے، حازم نے منہل کی طرف دیکھا جو آئرہ کے بال بنا رہی تھی اور ساتھ اپنے بیٹے کو بھی جھولا جھلا رہی تھی۔ حازم کو لگا کہ اس کی زندگی اب مکمل ہو گئی ہے۔ اس نے منہل کے کان میں سرگوشی کی کہ شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے اور اسے وہ مقام دینے کے لیے جس کا اس نے کبھی خواب ہی نہیں دیکھا تھا۔ منہل سے وہ مسکرا دی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آزمائش کے بعد ملنے والی راحت کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ بیٹی کی پیدائش اور نئے گھر کی رونقوں نے حازم اور منہل کے رشتے کو مزید مضبوط کر دیا، لیکن خوشیوں کے ساتھ ساتھ نئی ذمہ داریاں بھی آئی تھیں۔ حازم اب آفس کے کاموں کے ساتھ ساتھ گھر میں بھی منہل کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتا۔ وہ راتوں کو جا کر بچے کو سنبھالتا تاکہ منہل اپنی نیند پوری کر سکے۔ ایک دن جب منہل کچن میں کام کر رہی تھی، اس نے دیکھا کہ حازم آئرہ کو گود میں لیے اسے کہانی سنا رہا ہے اور ساتھ ہی جھولے میں لیٹے چھوٹے حارث کو بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر منہل کی آنکھیں بھر آئیں۔ اسے اپنے وفات پا جانے والی بہن یاد آئی کہ کاش وہ بھی یہ منظر دیکھ پاتی۔ اسی دوران حازم کی ماں کا رویہ گرچہ بظاہر بدل گیا تھا، لیکن ان کے دل میں اب بھی یہ خوف تھا کہ کہیں منہل اس گھر پر مکمل قبضہ نہ کر لے۔ انہوں نے ایک نئی چال چلتے ہوئے حازم کے چھوٹے بھائی کی شادی اپنی بھانجی سے طے کر دی اور اصرار کیا کہ شادی کی تمام تقریبات اسی اپارٹمنٹ میں ہوں گی۔ منہل جانتی تھی کہ یہ سب اسے تنگ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، کیونکہ اپارٹمنٹ اتنا بڑا نہیں تھا کہ پوری بارات اور مہمانوں کو سنبھال سکے، لیکن اس نے حازم کی خاطر خاموشی اختیار کر لی۔ شادی کی تیاریوں کے دوران ساس نے جان بوجھ کر منہل کو تکانے کے لیے ڈھیروں کام سونپے، کبھی کپڑوں کی خریداری تو کبھی مہمانوں کی فہرست۔ منہل 2 بچوں کے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے نڈال ہو جاتی، مگر حازم کی محبت اسے حوصلہ دیتی۔ ایک رات جب وہ تھک کر چور ہو چکی تھی، حازم نے اس کے پیر دباتے ہوئے کہا، منہل میں جانتا ہوں اماں تو تم پر بوجھ ڈال رہی ہیں، تم چاہو تو میں انہیں منع کر دوں؟ مگر منہل نے مسکرا کر کہا، نہیں حازم، یہ آپ کے بھائی کی شادی ہے، میں نہیں چاہتی میری وجہ سے گھر میں کوئی تلخی پیدا ہو۔ حازم اس کی اس قربانی پر ایک بار پھر اس کا گریبدہ ہو گیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ منہل کو اس کے صبر کا صلہ ضرور دے گا۔ شادی کی تقریبات شروع ہوئیں تو گھر مہمانوں سے بھر گیا۔ ساس کی بھانجی جو اب اس گھر کی نئی بہو بننے والی تھی کافی مغرور اور تیز ترار لڑکی تھی۔ اس نے پہلے دن سے منہل کو نیچا دکھانے کی کوشش شروع کر دی، کبھی اس کے لباس کا مذاق اڑاتی، کبھی اسے بچوں کی آیا کہہ کر پکارتی۔ مہندی کی رات جب اسے ناچ گانے میں مصروف تھے، اس لڑکی نے جان بوجھ کر منہل کے ہاتھ سے جوس کا گلاس گرایا۔
جس سے منل کا قیمتی جوڑا خراب ہو گیا اور سب کے سامنے اسے اناڑی کہا۔ منل خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور رونے لگی۔ حازم جو دور سے یہ سب دیکھ رہا تھا اس سے رہا نہ گیا۔ وہ سب مہمانوں کے سامنے اپنی ماں اور ہونے والی بہو کے پاس گیا اور بلند آواز میں کہا، منل اس گھر کی نوکرانی نہیں بلکہ اس گھر کی عزت اور ملکہ ہے۔ اگر کسی نے دوبارہ اسے نیچا دکھانے کی کوشش کی تو اسی وقت سب کو گھر سے نکال دے گا۔ حازم کی اس جرأت نے سب کے منہ بند کر دیے اور ساس کو بھی اندازہ ہو گیا اب ان کی دال نہیں گلنے والی۔ شادی گزرنے کے بعد جب سب مہمان چلے گئے تو گھر میں پھر سے خاموشی اور سکون چھا گیا، مگر اس بار ساس نے خود آ کر منل سے معافی مانگی، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ ان کی اپنی بھانجی کس قدر بدتمیز تھی، جبکہ منل اتنی بدتمیزی کے باوجود ایک لفظ ہی پلٹ کر نہیں کہا تھا۔ اس واقعے نے حازم اور منل کے درمیان اعتماد کی ایک ایسی دیوار کھڑی کی جسے اب کوئی نہیں گرا سکتا تھا۔ حازم نے منل کو سرپرائز دینے کے لیے ایک لمبی چھٹی کا پلان بنایا تاکہ وہ ان سب تلخیوں کو بھول کر کچھ وقت سکون سے گزار سکیں۔ حازم منل اور دونوں بچوں کو لے کر شمالی علاقہ جات کی سیر پر نکل گیا۔ وہاں کی حسین وادیوں اور ٹھنڈی ہواؤں نے منل کے ذہن سے تمام بوجھ اتار دیے۔ ایک شام جب وہ دونوں ایک جھیل کے کنارے بیٹھے تھے اور بچے قریب ہی کھیل رہے تھے، منل نے حازم سے کہا کہ مجھے کبھی یقین نہیں تھا کہ میری زندگی میں اتنی خوشیاں آئیں گی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ میں ساری عمر ایک بوجھ بن کر جیوں گی۔ حازم نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، تم بوجھ نہیں، میری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہو۔ مجھے دکھ ہے کہ میں نے شروع میں تمہیں سمجھنے میں دیر کی، لیکن اب میں تمہارا کبھی ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔ وہاں قیام کے دوران انہیں ایک دوسرے کو مزید گہرائی سے سمجھنے کا موقع ملا۔ حازم نے اپنی ماضی کے کچھ اور راز بھی شیئر کیے کہ کس طرح وہ اپنی ماں کے دباؤ میں رہ کر اپنی خوشیاں قربان کرتا رہا، لیکن اب وہ ایک آزاد اور خوددار انسان بن چکا تھا۔ واپس آنے کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کو ایک نئے ڈھنگ سے گزارنا شروع کیا۔ منل نے اب گھر کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم مکمل کرنے کا فیصلہ کیا، جس میں حازم نے اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ وقت پڑ لگا کے گزرتا گیا۔ آئرہ اب اسکول جانے لگی تھی اور حارث بھی گھنٹوں چلنے لگا تھا۔ منل اب صرف ایک گھریلو بیوی نہیں تھی بلکہ ایک بااعتماد خاتون بن چکی تھی جو اپنے حقوق کے لیے لڑنا جانتی تھی۔ کہانی کا یہ موڑ اس بات کی گواہی تھا، اگر شوہر ساتھ دے تو ایک عورت دنیا کی ہر مشکل کا سامنا کر سکتی ہے۔ منل اور حازم کی یہ داستان اب صرف ایک نکاح کی کہانی نہیں رہی تھی بلکہ یہ روحوں کے ملاپ اور سچی محبت کی مثال بن چکی تھی، جس میں اب کسی تیسرے کی مداخلت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔